آپ بلال اظہر کیانی صاحب آج اہم میٹنگز میں بھی موجود تھے. ابھی آپ قومی اسمبلی سے آ رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس میں مرکز کی صوبوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, صوبوں کی صوبوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں. اتنی لڑائی ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب بہت شکریہ جتنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اور ان سب چیزوں کو آئی تھنک علیحدہ ذرا دیکھنا ہوگا. ہر بات کے اپنے میرٹس ہیں اینڈ اس کو ہم سیکوینشلی ڈسکس کر سکتے ہیں. مگر جو پہلی بات ہے جو جس کا ذکر نہیں آیا, اور وہ بھی چلیں, وہ ایک چند دن پہلے کی بات ہے, ایک اچھی باتیں بھی چل رہی ہیں. بجلی کی قیمت میں بھی 15% جو کمی ہوئی ہے اس کو ہم نے پچھلے ہفتے اپریشیٹ کر دیا تھا. جی چلیں نہیں مگر میں جی آپ کے توسط سے کہ یہاں پہ معاشی استحکام بھی آیا ہے, بجلی کی قیمت میں کمی بھی آئی ہے, آگے آپ کے سامنے مہنگائی بھی قابو میں کی جا رہی ہے اور کافی حد تک ہوئی ہے. تو وہ آپ کے سامنے وہ بہتریاں بھی چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح چلتی رہیں گی. باقی پنجاب میں دیکھیے ایک سروس ڈیلیوری کا ایک عمل جاری ہے. تو مگر ہیونگ سیڈ دس, آبویسلی جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کو بھی ہم نے بات کرنی. بٹ میسج یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ آل از ناٹ بیڈ, بٹ ایشو ضرور ہے مگر دیر آر. لیکن اگر فیڈریشن اور سندھ کی لڑائی چل رہی ہے, فیڈریشن اور کے پی کے کی لڑائی چل رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے میں سندھ والی بات پہ جی دیکھیں, میرا خیال ہے کوئی لڑائی نہیں چل رہی. اچھا دیکھیے, میرے خیال سے اس دن میں نے بلاول صاحب کی بھی اسپیچ سنی, اور ہمارے آپ نے دیکھا سینئرز کی طرف سے بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس معاملے کا نتیجہ ہوگا یہ کنسنسس کے ساتھ. جو آج سندھ ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیا ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور سیکٹری واٹر کو. نہیں دیکھیے, معذرت کے ساتھ یہ جوڈیشری کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ ہم بطور سندھ حکومت پنجاب یا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا معاملے کا جو مستقل حل ہے, آپ اسٹے آرڈر کریں, آپ جو مرضی کریں, اس کا جو مستقل حل ہے وہ ایک پولیٹیکل حل ہے جس کے اوپر پہلے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ڈسکشن درکار ہے تاکہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہو. ٹھیک ہے, ایک تنازع ہے نا جی کہ اس کے اوپر اگر کوئی کسی وفاقی حکومت یا سندھ حکومت کی ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگز ہیں پانی کی اویلیبلٹی کے بارے میں, تو ایک ٹیکنیکل ڈسکشن درکار ہے. جو ٹیکنیکل ڈسکشن بھی درکار ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور جو بھی اس معاملے کا نتیجہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. بلاول صاحب نے اس دن اپنی اسپیچ کے اندر میں نے سنا, انہوں نے باقاعدہ بلکہ یہ بات اکنالج کی کہ سندھ حکومت کی مخالفت کی وجہ سے پھر ایکنک کا اپروول پاز کر دیا گیا تھا. تو دیکھیے, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹنرشپ ہے جو بنیاد بنی تھی پی ڈی ایم حکومت کی بھی, جو آج بھی ایک میچور پولیٹیکل پارٹنرشپ کے نتیجے میں یہ وفاقی حکومت قائم ہے جس نے یہ ڈیلیور کر کے دیا ہے عوام کو. تو انشاءاللہ آگے جس طرح اور ایشوز کو میچورٹی کے ساتھ ڈیل کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کی ایشو کو بھی کنسنسس کے ساتھ آگے. آپ کو امید ہے شاید کھٹک صاحب کہ یہ جو نیرو کا تنازع ہے اور جو دیگر معاملات ہیں تو یہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف الٹیمیٹلی جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب, یہ اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بیانات دینا, لڑکانا, کراچی لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنا, ایسے بہت سے بیانات ہم شہباز شریف کی منہ سے بھی سن چکے ہیں. اسی طرح آصف علی زرداری نے کیا کیا اسٹیٹمنٹ دی ان کے متعلق. جی یہ نورا کشتی ہے, یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. ان کا آپس میں اتفاق یہ ہے کہ آئے ہم کھائیں, مل کے کھائیں, سب کھائیں. انہوں نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا. دیکھیں ابھی کہہ رہے کہ جی بجلی ہم نے سستی کی ہے, مہنگی کتنی کی تھی آپ لوگوں نے. آپ ریٹس دیکھ لیں, پچھلے 2-2.5-3 سال کے ریٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جو بجلی 16, 17, 18 روپے کی مل رہی تھی وہ 52-53 روپے پہ لے جا کے یا 70 روپے پہ لے جا کے جی 14 روپے ہم نے جی سستی کر دی. عام لوگوں کا جینا جو ہے انہوں نے حرام کر دیا ہے. اور آتے ہیں یہ گورننس کی کہ جی ہم بڑا میسج یہی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس ٹائم انہوں نے خیبر پختونخوا کے پیسے دینے این ایف سی کے مد میں. دیکھیں جب فاٹا کا انضمام ہوا, جب ایکس فاٹا کے پی میں مرج ہوا, تو ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ ایگریمنٹس کیے تھے, کچھ وعدے کیے تھے کہ ہر سال انہوں نے 100 یا 150 ارب روپے خیبر پختونخوا کو دینے ہیں ان ایریا کے سیٹلمنٹ کے لیے جہاں پہ آپریشن ہوئے تھے, یا ایکس جو فاٹا تھا اس کی ترقی کے لیے. آپ یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے ہمارے خیبر پختونخوا کو. یہ دیکھیے ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے کہ یہ وہاں کے جو آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے, جو ڈیو شیئر بنتا ہے ان صوبوں کا, وہ ہمیں نہیں ملتا. تو اس کا پھر جب نہیں ملتا تو پھر راستہ کون سا بچتا ہے, وہ احتجاج کا. تو ابھی ہمارے چیف منسٹر نے جو پروٹیسٹ کی کال دی ہے, اگر انہوں نے پیسے نہیں دیے تو اپریل میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے یہ قومی اسمبلی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گی. اپریل میں؟ یس. اچھا, جام خان شورو صاحب یہ بتائیں کہ جو آج سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, اسٹے دے دیا انہوں نے, یہ جو ارسا نے سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا, اور اس میں
یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی جو ارسا میں جو سندھ کا نمائندہ تھا وہ دراصل سندھ کا نمائندہ نہیں تھا. تو ذرا آپ ہمیں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کیسے سندھ کا نمائندہ جو ہے وہ اس کا تعلق سندھ سے نہیں تھا, اور کیا آپ کو اس کا پتہ تھا کہ سندھ کا نمائندہ جو ہے اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے؟ جی امن میر صاحب مہربانی, تھوڑی سی میں آپ کی درستگی کر دوں گستاخی کے ساتھ. جی جی. کہ ایشو یہ تھا, سندھ ہائی کورٹ میں ایک آنریبل سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشنر نے پیٹیشن فائل کی کہ فیڈرل کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سندھ سے ہوتا ہے. سن 2000 کے اندر جنرل مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ نوٹیفائی ہوا کہ سندھ کا جو نمائندہ ہوگا فیڈرل گورنمنٹ جو اپائنٹ کرتی ہے فیڈرل کے نمائندے کے طور پہ وہ لوور رائپیرین سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ نمائندہ اپائنٹ ہوا لوور رائپیرین کے, وہاں سے سندھ گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ پہلا نمائندہ نصر راجپوت صاحب اپائنٹ ہوا, اس کے بعد خالد میمن صاحب اپائنٹ ہوا. پھر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں انہوں نے جب خالد میمن صاحب کی پوری ہوئی 2011 میں, پھر ہم نے ظہیر حیدر شاہ صاحب کی ریکمنڈیشن بھیجی ایز اے فیڈرل نمائندہ جو سندھ کے ڈومیسائل والا, تو وہ اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی, جس کے اوپر سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے بھی خط لکھا کہ یہ اپائنٹمنٹ کریں. فیڈرل کا جو نمائندہ ہوگا ارسا میں وہ سندھ کے ڈومیسائل والا ہوگا اور سندھ گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہوگا, جس کے اوپر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ گیا کہ آنا چاہیے. پھر واپڈا چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ سے بھی کیس ڈیسائیڈ ہو گیا, نان پروسیکیوشن میں رد ہو گیا. پھر بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا, تو ایک پیٹیشنر چلا گیا تھا کہ فیڈرل کا نمائندہ جو ہے وہ سندھ سے نہیں ہے اور نہیں اپائنٹ ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی مسلسل کوششوں کے باوجود. اور جو سرٹیفکیٹ چولستان کینال کا جاری ہوا ہے وہ جس فیڈرل نمائندے نے سائن کی ہے اس کے اوپر, اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے, وہ غلط اپائنٹ ہوا ہے. اس کے اوپر ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ نے اسٹے جاری کیا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے بھی یہی بات کی. اچھا اب اور میں تھوڑی ایڈیشن کر دوں. ہاں, اب ذرا یہ بتائیں کہ اب کیا یہ جو آج سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, کیا اس کے بعد ہم سمجھیں کہ اسٹے اگر جاری کر دیا تو جو 6 نہروں کی تعمیر کا معاملہ ہے اب یہ ڈیلے ہو گیا ہے یا یہ پروجیکٹ بھی چلتا رہے گا ساتھ؟ دیکھیں احمد میر صاحب, بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو اسٹے جاری کیا ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کیا ہے کہ فیڈرل کا نمائندہ سندھ سے ہونا چاہیے تھا, جو کنٹینشن تھا پیٹیشنر کا, اور وہ اپائنٹ سندھ سے صحیح نہیں ہوا, وہ غلط اپائنٹ ہوا ہے. اس وجہ سے جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے وہ غلط ہے. سندھ گورنمنٹ کا کیس کیا ہے, سندھ گورنمنٹ کا سی سی آئی میں جون 2024 میں جو ہم کیس لے کے گئے ہیں وہ کیا لے کے گئے, وہ یہ لے کے گئے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. پچھلے 20 سالوں سے ارسا یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سے 25% پانی کی شارٹیجز صوبوں کو دے رہے ہیں. سندھ کی 50% کے قریب زمین گیرآباد ہو چکی ہے. سی انٹرویژن کی وجہ سے 30 لاکھ ایکڑ سندھ کی زمین سمندر برد ہو چکی ہے. پاکستان میں پنجاب خود ارسا کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارے کینالوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری 20% زمین کم آباد ہو رہی ہے. تو اس سیناریو میں آپ نیا کینال کس طرح بنائیں گے؟ آپ نئے کینال کے اوپر یہ کیس ہم سی سی آئی میں لے کے گئے ہیں. جو ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو میں کوئلیشن گورنمنٹ تو نہیں کہوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس گورنمنٹ کو کندھا دیا ہوا ہے اس بنیاد کے پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے, دہشت گردی کو فیس کر سکے. اس گورنمنٹ کو 30 دن کے اندر 90 دن کے اندر سی سی آئی کا اجلاس بلانا تھا. میری سجیشن میرے بھائی کی انپٹ کیانی صاحب کی آنکھوں کے اوپر, چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس نیج پہ ہمیں نہیں لے کے آئیں کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ہم یہ حکومت چھوڑ دیں گے اگر آپ کینالوں کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. ان کو فی الفور یہ اعلان کرنا چاہیے کہ کینال نہیں بنیں گے. اچھا, لیکن وہ کینال تو وہ کہہ رہے ہیں بنیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لیکن ہم آپ کے تحفظات بھی دور کریں گے. اب یہ کیسے ہوگا